السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ایک نئی سیریز ہے اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری ہم پوری نہیں سنائیں گے، باقی کیا ہے کہ اسلامک ہسٹری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں سے کچھ واقعے، صحابہ کا قصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خاص واقعے جو پیش آئے ہیں وہ ہم آپ کو اس سیریز کے اندر پیش کرتے رہیں گے۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے تاریخ کی سب سے بہترین معذرت، معافی نامہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ایک کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ میں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ جب معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تم نے اسے اپنی ماں کی آڑ دلائی؟ تمہارے اندر سے زمانہ جاہلیت کی جو عادت ہے وہ اب تک گئی نہیں؟ یہ سننا تھا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، اور روتے روتے مسجد سے نکل گئے۔ باہر آ کر اپنے رخسار کو مٹی کے اوپر رکھ دیا اور یہ آواز لگانے لگے کہ اے بلال، جب تک تو میرے رخسار کو اپنے پیروں سے نہیں روندے گا میں اس رخسار کو زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تو محترم ہے، تو باعزت ہے، میں ذلیل ہوں، میں خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں کہ جس رخسار نے زندگی میں ایک بار بھی اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ کیا ہو۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو ذر کو کھڑا کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور بہت زیادہ دونوں روتے ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے کے ایک دن کے اندر ہم دسیوں بار کسی کی عزت اور کسی کے بارے میں اتنے برے الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں، اور ایک بار بھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے، بہن مجھے معاف کر دے، میری معذرت قبول کر لو۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن کئی لوگوں کی عزت کو مٹی میں ملاتے ہیں اور دل چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں اسے جا کے معذرت مانگوں، اس سے معافی چاہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ ہمارے سماج سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ جو شبد ہے، یہ الفاظ ہے، یہ ہمارے سماج سے، ہمارے کلچر سے ختم ہو چکا، لوگ بھول چکے ہیں۔ یہاں تک لوگوں کا مزاج بن گیا کہ میں اگر ایسا کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، اس میں میری عزت گھٹ جائے گی، میری شان، میری شوکت کم ہو جائے گا، میں چھوٹا بن جاؤں گا۔ میرے بھائیو، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو شخص معافی میں پہل کرتا ہے اس کے لیے اس سامنے والے کے دل میں بہت زیادہ احترام اور عزت اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ اور بہترین ثقافت ہے، یعنی ایجوکیشن کا سب سے بلند اور اونچا کالم ہے معافی مانگنا، چل کر معافی مانگنا۔ اپنے والدین کی سب سے بہترین تربیت کا ثمرہ ہے، اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہم ثابت کر سکتے ہیں تو ہم چل کر ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا سفر ہے، اس میں ہم سب مسافر ہیں، اور سامان سفر ایک دوسرے کی محبت اور اعمال، اخلاق اور دینداری، یہ ہمارا سامان سفر ہے۔ ہم اس کو ہمیشہ تیار رکھیں، کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے اور ہم رب حقیقی سے جا ملیں۔